پاک بحریہ کا انسداد منشیات کے خلاف کامیاب آپریشن۔ بھارتی ساختہ نشاور گولی کی بڑی کھیپ ضبط۔ آپریشن کے دوران 2000 کلو گرام چرس، 370 کلو آئس اور 50 کلو ہیروئن پکڑی گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں منشیات کی مالیت 145 ملین امریکی ڈالر ہے۔ منشیات اینٹی نارکوٹک فورس کے حوالے۔ آئینی ترمیم میں سہولت کاری کرنے والوں کے خلاف وکلاء کا تحریک چلانے کا اعلان۔ قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر وکلاء 25 اکتوبر کو یوم نجات منائے گی۔ کوئٹہ میں وکلاء ایکشن کمیٹی کی پریس کانفرنس۔ وکلاء نے ملک کے بڑے سے بڑے ڈکٹیٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ آئینی ترمیم ایک شخص کو ٹارگٹ کر کے بنایا گیا۔ وکلاء رہنما علی احمد کرد نے آئینی ترمیم کو منصور علی شاہ کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ مفتی تقی عثمانی کا 26ویں آئینی ترمیم کو قانون کا حصہ بنانے پر مولانا فضل الرحمان کو خراج تحسین پیش۔ کہتے ہیں مدت کے بعد خوشخبری ملی، پوری قوم کو مبارک ہو۔ 26ویں آئینی ترمیم سے ملک سے سود کا خاتمہ ہوگا، وفاقی شرعی عدالت اور مدارس کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ مولانا کی دانش مندی سے ملک و ملت کی رہنمائی ہوئی، ملک شدید انتشار سے بچ گیا۔ رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کی 26ویں آئینی ترمیم پر تمام کارکنان کو مبارکباد۔ یہ جدوجہد شہید ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہوئی۔ سرزمین بے آئین کو ذوالفقار علی بھٹو نے آئین دیا۔ ہم چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ کہا، کئی لوگ پچھلی 1-2 دہائیوں سے جیلوں میں پڑے تھے، اب ان کو انصاف کی فراہمی فوری ممکن ہو سکے گی۔ 24ویں آئینی ترمیم نے تمام منفی اقدامات کا خاتمہ کیا۔ سیاسی قیادت نے فہم و فراست کے ساتھ اہم ترمیم کی۔ پارلیمنٹ کو چیلنج کرنے والوں کی سرکوبی ہوئی۔ ملک میں ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ رہنما استحکام پاکستان فردوس عاشق اوان کی گفتگو کہتی ہیں، آئینی ترمیم نے ایک مغرور کا سر نگوں کیا۔ سیاسی فتنوں نے ملک کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک شخص کو ملک پر مسلط کیا گیا۔ رات کے اندھیرے میں آئین پر قدغن لگائی گئی، ڈنڈے کے زور پر لائی گئی ترمیم عوام کے زور پر ختم کروائیں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنما حلیم عادل شیخ کی سندھ ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا، جب عدالتیں کام کرنا بند کر دیں تو انقلاب جنم لیتا ہے۔ اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وحشیانہ بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت مزید 105 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا جبالیہ پر محاصرہ، مزید سخت۔ 19 روز سے مشرقی غزہ میں خوراک ادویات اور ایندھن کی فراہمی پر مکمل پابندی۔ انٹرنیٹ اور مواصلات کے تمام ذرائع بند۔ بھوک اور پیاس سے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں یقینی۔